بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنونیت کو مثبت یا منفی دونوں پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مثبت جنونیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی انسان زندگی میں کوئی بڑا مقصد حاصل کرنے کا اپنا جنون بنا لے اور جب اس کے حصول میں کامیاب ہو تو اس چیز کا اس سے متعلقہ افراد کو خوب فائدہ پہنچے، جس طرح کسی بڑی نوکری یا بڑے عہدے کو حاصل کرنے کا جنون، یا عوامی بھلائی خوشحالی کے لیے کوئی مقصد حاصل کرنے کا جنون۔ یعنی کہ یہ قائد اعظم کا جنون ہی تھا کہ الگ وطن بنایا جائے جو عملے تاحیات برصغیر کے مسلمانوں کے مفاد میں ہو۔ گویا انتھک کوششوں اور بالخصوص ایک خاص اور جائز راستے پر چلتے ہوئے انہوں نے اس جنون کو عملی شکل دی، جس کا پھل اب ہم ہمیشہ کھاتے رہیں گے۔ مگر جنونیت اکثر دیوانگی بھی بن جاتی ہے جب انسان کسی بھی چیز کے نفع نقصان اور مضمرات کو جانے بغیر اس کے ہر صورت میں حصول اور بیجا عمل میں حد سے گزر جاتا ہے، کسی بھی اچھائی اور برائی کو نہیں دیکھتا، بلکہ کسی بھی جائز طریقے یا ناجائز طریقے اور بے ہنگم طور پر اس کے حصول کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اسے منفی جنونیت کہا جا سکتا ہے، جو انسان کے لیے فائدہ کم اور نقصان دہ زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ منفی جنونیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جنونیت ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو انسان میں کسی بیرونی دباؤ سے زیادہ اس کی اپنی سوچ، طرز عمل اور جذبات سے منسوب کی جاتی ہے کہ آیا انسان کسی معاملے میں خود کیا سوچتا ہے اور اس کے حصول میں کس حد تک گزر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں روزمرہ کی زندگی میں سٹریس، ڈپریشن یا ذہنی تھکاوٹ جیسے الفاظ زبان زدِ عام ہو چکے ہیں، کیونکہ نفسا نفسی اور ایک دوسرے سے ہر محاذ پر سبقت لے جانے کے جنون نے عام افراد خصوصاً نوجوانوں کو نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ افراد خاص مقصد کے لیے ناجائز مطالبات منوانے کی خاطر بھی کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ لاہور میں کئی عرصہ سے کام کرنے والی کلینیکل سائیکالوجسٹ حلیمہ خورشید کا کہنا ہے کہ ایسے انسان جن میں جنون حد سے بڑھنے لگے وہ پھر جنونی نہیں بلکہ انتہا پسند کہلائے جاتے ہیں، یعنی ان کی جنونیت جہالت کا روپ دھار لیتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جن میں عدم برداشت کا عنصر زیادہ موجود ہو، ان میں منفی جنونیت پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور عدم برداشت کا عنصر جینیاتی طور پر کسی انسان کے اندر زیادہ یا کم ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی کا باپ یا دادا اگر زیادہ غصے والا تھا اور اس کی برداشت کی حد کم تھی تو یقیناً اس کی اگلی نسل میں بھی یہ فیکٹر لازمی منتقل ہوگا۔ اس کی نظر میں اس چیز کا دوسرا بڑا عمل دخل انسان کی تربیت کا ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول ہی انسان کو انتہا پسند ملے تو وہ ویسا ہی بنتا جائے گا۔ انسان کی فطرت 18 سال کی عمر تک بن جاتی ہے، اس کے بعد اس میں تبدیلی لانا کوئی بڑا معرکہ سر کرنے کے مترادف ہی ہے۔ انسان جو کچھ اس عمر تک سیکھ گیا وہی اس کی فطرت بن جائے گی۔ کسی انسان میں جنونیت کی وجہ سے مثبت دباؤ یا سٹریس کا نتیجہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کام پہلے سے زیادہ محنت اور دلچسپی سے کرنے لگے، مگر جب کسی مقصد کے حصول کے لیے انسان پر منفی دباؤ آئے تو اس صورت میں وہ زندگی کے باقی تمام کام بے دلی سے کرنے لگتا ہے اور بس ایک ہی مقصد کے لیے اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے۔ جنونیت کس طرح سامنے آ سکتی ہے؟ جنونیت میں منفی پن ہمیشہ تب آتا ہے جب انسان اس کی انتہا میں چلا جائے۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ گزر جانا نقصان دہ ہی ہے۔ منفی جنونیت مختلف اشکال میں سامنے آ سکتی ہے۔ یہ مذہبی جنونیت بھی ہو سکتی ہے، جنسی جنونیت بھی ہوتی ہے، محبت اور پیسے کے جنون کے علاوہ کسی پر غلبہ حاصل کرنے کا جنون بھی ہو سکتا ہے۔ جنسی جنونیت میں وہ تمام واقعات شمار کیے جا سکتے ہیں جو زیادتی یا اجتماعی زیادتی کے ہیں۔ معصوم زینب بھی جنونیت کا ہی شکار ہوئی تھی۔ کم عمر بچے بچیاں ہر جگہ ہر وقت ان جنونی افراد کے نشانے پر رہتے ہیں۔
جو اپنا یہ جنون پورا کرنے کے لیے کسی کی زندگی ختم کر سکتے ہیں۔ محبت کی جنونیت۔ اکثر اوقات ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ محبت میں اندھا ہو کر کسی نے خودکشی کر لی، یا جو کہیں شادی کرنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی، جب وہاں نہ ہو سکی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنے محبوب کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیا۔ ایسے تمام واقعات کو محبت کا جنون کہا جا سکتا ہے۔ ایسا منفی جنون جس میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے اور اس کے نتائج کا دور دور تک کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ پیسے کی جنونیت۔ پیسے کی جنونیت انسان میں اکثر حلال و حرام کی تمیز بلا دیتی ہے۔ چوری چکاری، ڈاکے، بینکوں کو لوٹنا، اپنے ہی گھروں کو لوٹنا، منشیات فروشی اور دیگر معاملات میں پھنس جانا اور اپنا نقصان کرنا، یہ تمام چیزیں پیسے کی جنونیت کے زمرے میں آتی ہیں۔ غلبہ پانے کا جنون۔ سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہونے کا شوق ہر ایک میں پایا جاتا ہے، خصوصاً وہ طلباء جو نئے نئے فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور قسمت سے کسی اچھے ادارے میں ملازمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تب وہاں ایک دوسرے سے مقابلے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جنون اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کسی کا روزگار ختم کروا دینے میں بھی نہیں کتراتے اور کوئی بھی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ مثلا دفتر میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کان بھرتے ہیں، کسی کا کام غلط کروانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ منفی جنونیت سے جان کیسے چھڑوائی جائے؟ کلینیکل سائیکالوجسٹ حلیمہ خورشید کہتی ہیں کہ یہ منفی جنونیت اسی طرح ختم ہو سکتی ہے جس طرح یہ بنی تھی، یعنی یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے اپنائے رکھے یا ختم کرنے کے لیے سدے باب ڈھونڈے۔ معاشرہ اسے کبھی ختم نہیں کر سکتا، چونکہ یہ انسان کے ذاتی فعل ہیں۔ انہوں نے یہ جنونیت ختم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ برداشت کو قرار دیا، کیونکہ برداشت کا انسان کی ذاتی کامیاب زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک بہت بڑا کردار ہے، اور اس کا حکم اسلام میں بھی ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے کے لیے برداشت کی لچک پیدا کر لے یا اپنے جذبات پر صبر کا عنصر پیدا کر لے تو اس ذہنی بیماری سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ برداشت کیسے پیدا کی جائے تو انہوں نے کہا کہ سوچ کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ انسان کی سوچ اور اس کے رویے کا مضبوط ساتھ ہوتا ہے۔ انسان جیسا سوچتا ہے وہی رویہ بھی اپناتا ہے، اس لیے سوچ کو بدلنا ہوگا۔ سوچ کو بدلنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مختلف وقفوں پر مشغول کرنا چاہیے، قوت ارادی کا استعمال کرتے ہوئے جنون کی علامتوں کو روکنا چاہیے۔ جو سوچ اس میں جنون پیدا کر رہی ہے اسے دوسری سوچ سے تبدیل کرنا چاہیے۔ انکار کرنا سیکھیں۔ اسی طرح انکار کرنے کی عادت بھی انسان کو جنون میں مبتلا ہونے سے بچا سکتی ہے۔ اگر جنونی خیالات آپ کو پریشان کر دیتے ہیں تو اس مسئلے کے بارے میں احتیاط سے سوچنا چاہیے اور دیکھیں کہ کیا چیز آپ کا جنون بن چکی ہے، پھر اس سے انکار کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسان نیکی کو اپناتا ہے اور بدی کا انکار کرتا ہے۔ اس سے یہ دیکھنا ممکن ہوگا کہ زندگی میں اور بھی اہم چیزیں ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ جنون کی وجہ کو ختم کریں۔ اس جڑ کو جانچنا نہایت ضروری ہے جو انسان میں جنون کی وجہ بنتی ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا جنون سے نمٹنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو صرف نوکری ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کسی پر غلبہ حاصل کرنے کا جنون ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جنسی جنونیت کی ایک بڑی وجہ پورنوگرافی کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی عادت ترک کرے تو انسان اپنی سوچ تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان مذہبی جنونیت کا شکار اس سوشل میڈیا کے پیجز یا کسی جعلی عالم کے افسانے پر ہوتا ہے، گویا اسے ایسی چیزوں، ویڈیوز، کانٹینٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زندگی میں ٹھہراؤ لائیں۔ وہ مشن جو آپ کا جنون بن چکا ہے اسے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وقفہ لائے۔ اگر انسان وہ کام کرنے سے رک جائے گا یا اپنی ترجیحات تبدیل کر لے گا تو اس کا جنون آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے مقاصد بھی تبدیل کر لے۔ مثلاً اگر وہ مسلک کے اندر بہت زیادہ گھس گیا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ مذہبی طور پر جنونی بنتا جا رہا ہے اور اسے اپنے بیوی بچوں،
मुआश की कोई फ़िक्र नहीं, तो इसे अपनी फ़िक्र बर्दाश्त की तरफ लानी चाहिए और मसलक के मामले में कुछ ठहराव लाना चाहिए। किसी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। ऐसे अफराद जिनका जुनून हद से गुजर चुका है, उन्हें यकीनन बाकायदा मालज या माहिर नफ्सियात की ज़रूरत होती है। जिस तरह माहिर नफ्सियात ब्रेंडा शेफर अपनी किताब क्या ये प्यार है या इल्लत है में लिखती हैं कि किसी दूसरे शख्स से जुनूनी तौर पर मंजूरी, कबूलियत और जज्बाती निगहदाश्त लेना, इसका नतीजा अक्सर बचपन के सदमे या ज़्यादती का होता है। आप किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि आपके ताहियात ज़ख्मों को भर सकता है और आपको शिफा बख्श सकता है, और आपको यकीन है कि वो आपको सिक्योरिटी और मोहब्बत फराहम कर सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, तो मुआलिज से बातचीत करने से आपको बसीरत मिलेगी और आपके ये मामलात हल करने में मुमकिना तौर पर मदद मिल सकेगी। दोस्तियाँ बढ़ाएं। अच्छे लोगों की सोहबत इंसान को तब्दील कर सकती है। सोशल नेटवर्क ज़हनी दबाव से छुटकारा पाने का बेहतरीन हथियार हो सकते हैं। चुनांचे अपने हल्का अहबाब में ऐसे लोग ज़रूर शामिल रखें जो आपके एहसासात को अच्छी तरह समझे और आपके मसाइल को हल करने में मदद दे सकते हों। आप जिस वक्त स्ट्रेस या ज़हनी उलझन का शिकार हों तो अपने करीबी दोस्त से मिलने चले जाएं। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो इससे फ़ोन पर ही बात कर लें। ऐसा करने से आप अपने आप को हल्का महसूस करने लगेंगे और हो सकता है कि वो इंसान आपको किसी सीधे रास्ते की तरफ भी ले आए। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी? इस संगीन मामले में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन की तरबियत है, क्योंकि वालिदैन की तरबियत ही इंसान की सोच को बनाती है। अगर बचपन से ही किसी बच्चे में बर्दाश्त का अंसर पैदा करने की कोशिश की जाए तो बड़े होने तक इसमें ये आदत सरयत कर जाएगी और इस तरह इसकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत आसानी हो सकती है। जुनूनियत इंतहा पसंदी बन जाए इससे पहले ही इस आदत से छुटकारा हासिल कर लेना बेहतर है। बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।